اب ہم بات کریں گے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ، جو کہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان لے کر جانے والے ایک قافلے کا حصہ بن چکے ہیں اور اس وقت وہ تیونس میں موجود ہیں۔ السلام علیکم مشتاق احمد خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مشتاق صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا ایک اور امدادی قافلہ ہے، اس کا نام بھی فلوٹیلا ہے، تو یہ کتنے لوگ ہیں، کتنے رضاکار ہیں، اور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ غزہ تک پہنچ جائیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ یہ گلوبل سمود فلوٹیلا ہے۔ سمود کا مطلب ہے استقامت، تو اردو میں اس کا مطلب ہوگا عالمی قافلہ استقامت، اور یہ 44 ممالک سے زائد کے شہری اس میں شامل ہیں، اور یہ 70 سے زیادہ کشتیاں ہیں، اور اب تک جتنے فلوٹیلا گئے ہیں، مور دین 50 فلوٹیلا ابھی تک گئے ہیں، ان سب کی کولیکٹیو تعداد سے بھی اس کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا محاصرہ شکن انسانی امداد کا قافلہ ہے، جو انشاءاللہ روانہ ہو چکا ہے بارسلونا سے، اسپین کے ساحل سے، اور تیونس پہنچ جائے گا کل تک، اور پھر سنڈے کو ہم انشاءاللہ یہاں تیونس سے مل کر جو ہیں وہ غزہ کی طرف انٹرنیشنل واٹر میں جائیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ بنیادی مقاصد جو اس قافلے جو سمود گلوبل فلوٹیلا کے ہیں وہ یہ ہے کہ محاصرے کو توڑ دیا جائے، جو غیر انسانی محاصرہ ہے جس کے نتیجے میں بھوک سے اور قحط سے لوگ مر رہے ہیں، تو اس کو توڑا جائے۔ نمبر 2، ہیومینیٹیرین اسسٹنس کوریڈور کو اسٹیبلش کیا جائے، اور غزہ میں خوراک، امداد، ادویات، بچوں کے لیے فارمولا ملک اور دوسری بنیادی ضروریات وہ پہنچا دی جائے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اس جینوسائیڈ کو روکا جائے۔ جو گلوبل ایسوسیشن فار جینوسائیڈ اسکالرز ہیں، انہوں نے 2-3 دن پہلے ایڈمٹ کر لیا کہ غزہ کے اندر ہر ڈیفینیشن پر ایک فل سکیل جینوسائیڈ ہے، تو اس جینوسائیڈ کو روکا جائے۔ تو یہ ایک پیسفل نان وائلنٹ سالیڈیریٹی کا ایک موو ہے، بالکل لیگل موو ہے، اور اینٹی کولونیل ہے، اینٹی زوئنزم ہے، اینٹی جینوسائیڈ ہے، اینٹی سیٹلر ہے، اور انسانی امداد کو غزہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اچھا مشتاق صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح ایک امدادی قافلہ جو ہے اس میں کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے اور کچھ ماحولیات کی آلودگی کے خلاف کام کرنے والے ایکٹیوسٹ تھے، وہ سارے اس میں شامل تھے، اور انہوں نے بھی اسی طرح غزہ جانے کی کوشش کی، تو اس کو اسرائیلی فوج نے روک لیا تھا، بلکہ ان کو گرفتار کر لیا تھا ان سب کو۔ تو کیا آپ کو بھی اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، یا کوئی ان کی طرف سے ڈرانے دھمکانے کا کوئی سلسلہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میر صاحب۔ اسرائیلی وزراء اور وہاں کی حکومت جو بیانات دے رہی ہے کہ جو گلوبل سمود فلوٹیلا میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے گا، اور ان کو ٹیررسٹ کی طرح ان کو ڈیل کیا جائے گا، اور ان کے جتنے جہاز ہیں ان کو ضبط کر دیا جائے گا۔ آپ اگر دیکھ لیں ماضی میں جو فلوٹیلا گئے ہیں، ان کو 3 میں سے کسی ایک سچویشن کا ان کا سامنا ہوا ہے۔ بعض فلوٹیلا، بہت تھوڑے 3-4 فلوٹیلا، وہ اپنی منزل یعنی غزہ پر پہنچ گئے ہیں اور امداد کو انہوں نے وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ دوسرا جو ان کے ساتھ صورتحال پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسیپٹ ہو گئے ہیں، اور انٹرسیپٹ ہونے کے بعد یا تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا فوری طور پر کسی دوسرے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کو غزہ میں جانے نہیں دیا گیا۔ تو یہ دوسری سچویشن۔ تیسری سچویشن جو ماوی مرمرا کے ساتھ اور دوسرے فلوٹیلا کے ساتھ بھی ہوا ہے، کانشس فلوٹیلا کے ساتھ بھی ہوا ہے، کہ ان کو دشمن سمجھ کر اسرائیلی فورسز نے، کمانڈوز نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے۔ تو ان 3 صورتوں میں کوئی ایک صورت ہمیں پیش آ سکتی ہے، لیکن یہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے لوگ جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہیں ان میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ریاستیں ناکام ہو گئی، حکومتیں ناکام ہو گئی، انٹرنیشنل باڈیز ناکام ہو گئی، ورلڈ آرڈر ناکام ہو گیا، لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہیومن ہسٹری کا، تو ہم مجبور ہیں کہ سویلین اپنے خالی ہاتھ سامان لے کر اپنی کشتیوں میں جائیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں، رسک لیں، لیکن اس ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو وہاں تک پہنچائیں۔ یہ بتائیں مشتاق صاحب، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ پاکستان سے اور کون کون لوگ شامل ہیں اس امدادی قافلے میں؟ ہمارے ساتھ جو ہیں کل ہم 5 افراد ہیں، ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن ہوں میں، اور میرے ساتھ 4 افراد ہیں، جس میں سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسامہ ریاض، جو کہ ایک NGO شادی ابی طالب چلا رہے ہیں، خصوصاً غزہ کے لیے اور سیلاب زدگانوں کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح لاہور سے ایک دوسرے ساتھی ہیں
اسکالر ہیں سید عزیر نظامی، وہ بھی ایک ہیومینیٹیرین NGO چلا رہے ہیں. اسی طرح ایک ہمارے ساتھ مفتی اور خطیب ہیں راولپنڈی کے ایک جامع مسجد کے مفتی خطیب الرحمان صاحب، اور ایک ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ینگ نوجوان اسماعیل خان، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم یہ 5 افراد پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی اس عالمی قافلہ استقامت گلوبل سمود فلوٹیلا میں نمائندگی کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مشتاق احمد خان صاحب. ہم آپ کی بھی اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.